قوم چیئرمین سینٹ انتخاب کے لیے شو آف ہینڈز کا انتظار کر رہی ہے۔ حکومت کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تو کس بنیاد پر اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے؟ مریم نواز کا سوال۔ میڈیا سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ صادق سنجرانی کی کامیابی کے دعوے کی وجہ خرید و فروخت ہے، ہمارے لوگوں کو توڑا جائے گا۔ فون کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی کے لیے پی ڈی ایم مل کر غور کرے گی۔ تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی رابطے میں ہیں۔ اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ایڈیٹر ان چیف بول نیوز نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب بہت شکریہ۔ کہیے گا کہ سینٹ الیکشن کے ٹائم پر حکومت جس پوائنٹ پر کھڑی ہوئی تھی، آج اپوزیشن اس پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے، شو آف ہینڈز کی بات کی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے۔ جی ہاں، یہ اپنا موقع ہے، کیونکہ جب آپ خود جگہ پر ہوتے ہیں تو آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اب کھیل چونکہ پوزیشن چینج ہو گئی ہے اور جو ہے کھلاڑی دوسری پوزیشن پر چلے گئے ہیں، تو اب وہ رولز ان کو راس آنے لگے ہیں جن رولز کی کل وہ خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اصل بات ہے ووٹ کا تقدس، کیا ووٹ کا تقدس رہتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ جو ہے کیا انسان اپنی پارٹی کو دے یا اپنے ضمیر کو دے، یہ بھی ایک سوال ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا ووٹ کو بیچا جائے، وصول کیے جائیں اور پیسے وصول کر کے ووٹ دیا جائے، یہ تیسری بڑی شرمناک بات ہوگی اور افسوسناک بات ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ حکومت بھی اسی طرح سے اپنی پوزیشن بدلتی رہی ہے۔ آج حکومت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو اور ہم سینیٹروں کو خرید کر اپنا چیئرمین لائیں، اور اپوزیشن چونکہ اکثریت میں ہے وہ یہ چاہے گی کہ جناب ہم جو ہے وہ ہمیں شو آف ہینڈ کے ذریعے دکھایا جائے، اور ہماری اکثریت ہے تو ہم اپنے سینیٹروں کے زور پر ان کی تعداد کی بنیاد پر الیکشن جیتیں۔ تو یہ سہولتیں وقت کے حساب سے ہوتی ہیں، اور گیم ایک ہی ہو تب بھی پوزیشن چینج ہونے سے اصول بھی چینج ہوتے ہیں۔ لغاری صاحب، اب آپ کو لگتا ہے کیا حکومت بھی سرپرائز دے سکتی ہے اپوزیشن کو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں، جس طرح اپوزیشن کی جانب سے سرپرائز دیا گیا سینٹ انتخابات میں؟ اس سے پہلے بھی سرپرائز اپوزیشن کو مل چکا ہے۔ جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اپوزیشن کے 64 ارکان نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ جب ووٹنگ میں گئے تھے تو تعداد 50 رہ گئی تھی اور 14 ارکان جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت بھی حمام میں آ جائے گی اور لگے گا یہی کہ جو کچھ پہلے ہوا ہے اب بھی وہی کچھ ہوا ہے، یعنی اصول کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن لغاری صاحب، اگر حکومت وہی کام کرتی ہے جو اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا، جو کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا حکومت کے بیانیے میں بھی؟ پھر ایک تیسری آواز ابھرے گی، اس کو کون چپ کرائے گا؟ جو یہ کہے گی کہ یہ دونوں فریق بے ایمان ہیں، لہذا بھائی لوگوں السلام علیکم، ہم آ گئے ہیں اور یہاں منڈی لگی ہوئی ہے، یہاں مال بک رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، اس میں یہ خریدا گیا، اس میں یہ بیچا گیا۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لغاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اس کے بعد جو تقریر کی گئی تھی کرپشن کے خلاف، وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ تو پھر ان کا جو بیانیہ ہے اس کے موقف کی بالکل الٹ بات ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے الٹ کر چکے ہیں نا۔ پہلے میں نے عرض کیا نا، جب یہ صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ تھا تو وزیر اعظم ہی تو حکومت کی طرف سے تھے، اور ان کے سنجرانی صاحب تو حکومت کے امیدوار کے طور پر تھے نا، اور حکومت نے ہی ان کی چیئرمین شپ کو بچایا تھا۔ تو یہ اس طرح پہلے کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مین آف پرنسپل ہیں۔ انہوں نے سارے کے سارے مختلف جماعتوں کے لوٹے جمع کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، مختلف لوگوں کو، پارٹیوں سے جن لوگوں نے چھوڑا وہ ان کے ساتھ رہے تھے۔ پھر الیکٹیبلز کو لیا، پورے کے پورے سرائکی بیلٹ میں، پنجاب میں انہوں نے، اور خیبر پختونخوا میں بھی الیکٹیبلز کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ یہ بھارت پہلے دن سے بھی یہی تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنے اصول جو ہیں وہ بنائے اور کہا کہ جناب ہم تو ایسا نہیں چاہتے ہیں، لیکن الیکٹیبلز کے بغیر تو یہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور پھر اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کدھر جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہی الیکٹیبل جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کل اگر وقت آتا ہے تو پھر یہ رہا ہوگا نون لیگ کی طرف اور کوئی جا رہا پیپلز پارٹی کی طرف، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی کنگز پارٹی وجود میں آئے، کیونکہ یہ کنگز پارٹی
ختم ہو چکی ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے لغاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اب یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ نااہل ہو جائیں؟ نہیں، کس بنیاد پر؟ اگر اس کیسٹ کی، اگر اس آڈیو کی بنیاد پر یا ویڈیو کی بنیاد پر ہوتا ہے تو پہلے اس کو یعنی بغیر ایگزامن کیے وہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ کیا ایسا ہے جس میں یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ وہ رول ٹوٹ رہے ہیں؟ کنٹینٹ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں کی، ایک آڈیو ہے ناصر حسین شاہ کی، اس کے بارے میں ناصر حسین شاہ کا بیان آ گیا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جائیں گے آپ فرانسک میں، اس کی رپورٹ کب آئے گی، پھر اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ علی حیدر گیلانی نے خرید و فروخت کی کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ جی ووٹ کینسل کیے جائیں، اور جن 4 لوگوں نے کیا وہ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو علی حیدر گیلانی سے ملے تھے وہ تو خط جا کر ملے۔ لغاری صاحب، اب عمران خان حکومت کو بھی انصاف کی توقع الیکشن کمیشن سے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں الیکشن کمیشن کو، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار سنوائی ہو سکے گی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پرنسپل پر کرے گا نا، شہادتوں کی بنیاد پر کرے گا، کنٹینٹ کی بنیاد پر کرے گا، فرمائشی طور پر نہیں کرے گا۔ یہ تو اپنی روزانہ وقت بھیج رہے ہیں اور اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ فیصلہ کرو، اور وہ جو الیکشن کمیشن ہے اس دفعہ وہ سارے کا سارا اس طرح کا نہیں ہے جو مینیج ہوا کرتا تھا، یہ بالکل ایک اور الیکشن کمیشن ہے جس سے ان کا پالا پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے منصب کو پیش نظر رکھے گا اور فیصلہ قانون آئین کے رول سے کرے گا، ان کی مرضی اور منشا سے فیصلہ نہیں۔ لغاری صاحب، اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک کی بات کی جائے تو اب ایک بار پھر اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا جائے اور تحریک پر فوکس کیا جائے، آپ کو پھر لگتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر سینٹ الیکشن میں حصہ لیا گیا، ڈسکا الیکشن میں حصہ لیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان پھر دوبارہ اس پوزیشن پر آ گئے ہیں جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ استعفے دینا جو ہے یہ سسٹم کو ناکام کرنا ہے، اگر آپ سسٹم کو ناکام کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے پاس متبادل نظام موجود ہے تو وہ ضرور چلائیں، اگر آپ کے پاس انقلاب کا راستہ ہے اور انتخاب کا راستہ ختم ہو گیا تو بھی آپ ضرور چلائیں۔ تو یہ تو حالات پر منحصر ہے، کیا یہ اپوزیشن کی 11 پارٹیاں انقلابی صورتحال کے لیے تیار ہیں، موجود ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ حالات اس قدر تباہ کن ہیں کہ اگر کوئی دل جگر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور قوم کو بلاتا ہے کہ جناب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ پورا نظام تبدیل کیا جائے اور ایک منصفانہ نظام لایا جائے، لوگ مارشل لا بھی قبول نہیں کریں گے، لوگ ایسی حکومت بھی قبول نہیں کریں گے، کوئی ایک دل والا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کا سیاسی جماعتوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ آواز سننے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں کے لیے جینا دو بھر کر دیا گیا، ان کے پاس گنوانے کے لیے اپنی جان کے سوا کچھ بھی نہیں رہا ہے، وہ لوگوں کو آخری حد تک لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ حکمران جو ہیں یہ فیل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے لوگ اس پوزیشن پر ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہوگا کہ آپ اسمبلیاں چھوڑ کر اور ایوان چھوڑ کر آپ ایوان میں بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے آپ استعفے دے دیں، استعفیٰ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔